اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. سلام بھیجیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 تک 183 تک کمپلیٹ ہو گئی تھی 182 تک, اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے اسٹارٹ کریں گے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم پہلے جو گفتگو تھی اس میں بتا چکے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے احکام سے متعلق جو اب آنی شروع ہو رہی ہیں. اب تک جو ہے وہ مختلف چیزیں سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں. اس میں سے سورہ بنی اسرائیل کا واقعہ, سورہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت آدم علیہ السلام کا, اس کے بعد تحویل قبلہ کا, اور تحویل قبلہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانی اور ان کو اس قربانی کے نتیجے میں دیے جانے والے اجر کی گفتگو چل رہی تھی. پھر اس کے بعد ایک آیت جہاں سے ہم یوں کہیں کہ پچھلے رکوع سے ایک یہاں پہ ایک نیا رخ آیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دینے شروع کیے, اور احکامات کو دینے کا طریقہ یہ رکھا کہ لفظ اس طرح سے شروع ہوا کتب علیکم القتال, کہ تمہارے اوپر جنگ کو لکھ دیا گیا ہے, یہ فرض کر دیا گیا ہے, یہ قتال کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. اسی سلسلے کی آج یہ دوسری آیت ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے امت پہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. یہاں پہ دو چیزوں کو میں پہلے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے, ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. قرآن مجید میں دو قسم کے خطابات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس. علماء کرام نے اس کے بارے میں دو قسم کے نظریات دیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے, اور یا ایھا ایھا الناس کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. دونوں کیونکہ خطابات مسلمانوں سے ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فرق اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو اکثر خطابات جو مکہ میں آئے ہیں, مکہ میں جو خطابات آئے ہیں وہ یا ایھا الناس سے شروع ہوئے ہیں, یا ایھا الناس سے شروع ہوئے ہیں.
اور مدینہ کے اندر جو سورہ نازل ہوئی ہیں ان میں اکثر جو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کیونکہ مدنی سورہ ہے تو اس میں خطاب کس سے آیا ہے؟ یا اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. پھر اس کے بعد وہی بحث کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القتال، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس کو میں ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا. کتبہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جب فرض کرنی ہوتی ہے، کسی حکم کو نافذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لفظ کتبہ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کتب علیکم الصیام کہ ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو یا صیام کو فرض کر دیا ہے یا تمہارے اوپر لکھ دیا ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کے عنوان سے، عبادات کے عنوان سے ہمارے لیے معین کی ہیں، وہ تمام کی تمام تقریباً تمام کی تمام پچھلی امتوں میں، پچھلے ادیان میں موجود تھی، جو کہ تبدیلیوں کے ساتھ، انحرافات کے ساتھ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے رائج ہوئی بھی تھی. عربوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نماز بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، حج بھی تھا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بہت سارے ایسے احکامات جو ہمارے پر اب جن کے ڈیٹیلز احکام ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا طریقہ کار یہاں پہ نہیں بتایا جاتا، مگر یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ انحراف آ گیا ہو، اس عبادت کے اندر بہت زیادہ انحراف آ گیا ہو. روزوں کے بارے میں جیسا کہ یہاں پہ فرمایا گیا کہ روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے فرض کیے جیسا کہ تمہاری پچھلی امتوں میں فرض تھے. اب پچھلی امتوں میں روزے کس طرح سے فرض تھے؟ پچھلی امتوں میں روزے بالکل اسی طریقے سے فرض تھے، لیکن ان کے ایام مختلف تھے، ان کے ٹائمنگ مختلف تھے تھوڑے سے. اور پھر اس کے بعد یہودیوں نے روزوں کے اندر کچھ اس طرح کی تبدیلیاں کر لی تھی کہ وہ اپنے ہاں روزوں میں جب وہ افطار کرتے تھے، جب بھی ان کے افطار کا وقت ہوتا تھا، اس کے بعد سے وہ سمجھتے تھے کہ کچھ کھانا پینا اور وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں ممنوع قرار دیے گئے تھے، ممنوع کیے تھے اور منع کیا تھا جن سے، ان تمام کاموں سے وہ اگلے دن تک پرہیز کرتے تھے. کرسچنس کے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے روزہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے جو روزہ ہوتا ہے یہ رات کو سونے سے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، یا ان کا روزہ بہت لمبا ہوتا ہے، بس مقدار کے مطابق کہ جس سے ان کا پیٹ بھر جائے وہ کھا لیتے ہیں اور پورا دن پھر اسی طرح یہ لوگ گزارتے ہیں. اسی طرح یہودیوں نے اپنے یہاں مختلف قسم کی رسومات روزوں کے اندر داخل کر لی تھی. عربوں کے یہاں روزوں کا کیا طریقہ کار تھا؟ عربوں کے یہاں روزوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ عرب خود روزے نہیں رکھتے تھے. روزے ان کے یہاں رائج تھے، یہ میں نے جمعے کے خطبے میں بتایا بھی تھا، یہاں پہ دوبارہ بتا دوں. عرب روزے ان کے یہاں رائج تھے، لیکن وہ روزے اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے، ٹھیک ہے. وہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے روزے، کیونکہ گھوڑوں کو ان کو جنگ میں استعمال کرنا ہوتا تھا، اور گھوڑے جو ہیں وہ ریگستان کے جانور نہیں ہیں، اس لیے ریگستان میں جنگوں میں لڑنے کے لیے ان کو بہت زیادہ اسٹیمنا کی اور بہت زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس میں ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، ان کو ایک ایک دن 2 دن پیاسا بھوکا رکھتے تھے تاکہ گھوڑے جو ہیں وہ عادی ہو جائیں جنگ میں جانے کے اور جنگ میں پیاس اور بھوک برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں. تو وہ گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. اسی طرح روزے کے اندر جو اہل کتاب تھے انہوں نے مختلف تبدیلیاں کر دی تھیں. ابھی اگلی آیات میں اس کو ہم ذکر کریں گے کہ کیا تبدیلیاں وہ آئی تھیں. اس میں فرماتے ہیں اچھا ایک لفظ جو اس میں آیا ہے، میں پہلے لفظوں کو تھوڑا سا توضیح دے دوں. لفظ سیام آیا ہے. السلام علیکم. سیام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیام کہتے ہیں صوم، رکنا، جسے آپ اردو میں اس کے ترجمہ کریں رکنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا یا رکنا. سیام اسی سے نکلا ہے، صوم اسی لفظ سے، ساما اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی چیز سے نگہداری کرنا، کسی چیز سے روکنا. امساک کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا کسی ایسی چیز سے جس کو حاصل کرنے کی آپ کے اندر قوت موجود ہو. تو ساما کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا، اور اسی لفظ سے اس مہینے کو ماہ سیام کہا گیا. پہلے جس زمانے میں ماہ سیام بھی کہا گیا، جس زمانے میں رمضان کا نام رکھا گیا، یہ تاریخ کی بحث ہے، یہ قرآن کی تفسیروں میں آپ کو تاریخی بحث میں ملے گی کہ جب رمضان کا نام رکھا گیا تو رمضان کا نام رکھتے وقت ایک چیز کا خیال رکھا گیا. جس زمانے میں ان مہینوں کے نام رکھے جاتے ہیں، جس کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، اصل میں عربی مہینے تھے. چاند کے حساب سے جو مہینے ہوتے تھے یہ اسلامی مہینے نہیں تھے، یہ پہلے سے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے کے سارے نام موجود تھے. تو کہتے ہیں جس زمانے میں رمضان کا نام رکھا گیا، رمز کہتے ہیں گرمی کو، شدید گرمی کو. تو جس زمانے میں یہ مہینہ آیا تھا اس زمانے میں وہ گرم تھا، تو اس کو رمز سے رمضان کہنا شروع کر دیا گیا. تو بعد میں پھر وہ سردیوں میں بھی آیا، مختلف موقعوں میں بھی آیا، لیکن جس زمانے میں نام رکھے جا رہے تھے تو یہ گرمی کا مہینہ ہوتا تھا، اس لیے اس کو جو ہے وہ رمضان ہی کہا جانے لگا. تو رمز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گرمی کے ہوتے ہیں، شدید گرمی کے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں لفظ آیا ہے شہر کا. شہر کے بارے میں بتا دوں کہ شہر آپ نے سنا ہوگا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا اس کے علاوہ جب آپ رمضان کی دعائیں پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ شہر بہت استعمال ہوتا ہے.
یا شہر النبی مدینہ المنورہ کو شہر النبی ماہ شعبان کو کہا جاتا ہے. تو یہ شہر کیا چیز ہوتی ہے؟ شہر اصل میں اس مدت کو کہتے ہیں جو دو ہلالوں کے درمیان ہوتی ہے. ہلال کہتے ہیں چاند کو، یعنی وہ پہلا چاند جو نظر آتا ہے جسے آپ ہلال کہتے ہیں، جو سب بہت باریک سا ہوتا ہے، اس پہلے نظر آنے والے اور دوسرے نظر آنے والے ہلال کے درمیان جو مدت ہوتی ہے اسے شہر کا کہتے ہیں. تو یہ وہی 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے تقریباً یہ پیریڈ. تو اس زمانے کو شہر کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس کا شہرہ ہوتا ہے، یعنی دو چاندوں کے بیچ اس کا شہرہ یعنی اس کی مشہوری ہوتی ہے. اسی لیے اشتہار کو بھی شہرت کے لیے لگائے جاتے ہیں. اشتہار جو اشتہارات لگائے جاتے ہیں اس کو بھی اسی مادے اسی روٹ ورڈ سے لیا جاتا ہے، شین ہے رے سے، یعنی جس چیز کو جو چیز لوگوں کے درمیان پھیل جائے، جو چیز لوگوں کے درمیان جسے کہتے ہیں اشاعت پا جائے، شہرت پا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے شہر کہتے ہیں اس مدت کو جو دو ہلالوں کے درمیان ہو. یہ میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں اور ڈیٹیل جو الفاظ کی کبھی کبھی میں بتاتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم کسی ایک لفظ کے ایک معنی سے قرآن کے پورے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کا ہر لفظ ہر جگہ پہ بڑے جسے کہتے ہیں دھیان کے ساتھ رکھا گیا ہے. آج میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا. مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے ترجمہ کیا اور سارے ترجمے صحیح ہیں، تقریباً سارے ترجمے صحیح ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ترجمے اور بن سکتے ہیں اس کے، اگر آپ تفسیر کے اندر جائیں تو اس کی مزید وضاحتیں اور بھی ہو سکتی ہیں. پھر اس کا ترجمہ میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اے لوگوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پہ تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہ جو روزے کا حکم دیا گیا اس کی علت، اس کا ریزن جو بتایا گیا کہ یہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے، یہ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رہنے کے اس اسٹیج پہ پہنچ جاؤ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کسی معصیت کو اپنے لیے حرام سمجھو اور کسی اچھائی کو اپنے لیے ثواب سمجھو. یعنی تمہیں جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ تو تمہارے سامنے یہ بات آیا ہو کہ جو کام میں انجام دے رہا ہوں یہ کام میرے لیے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے گا، یا یہ کام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دوری یا اللہ تعالیٰ کی معصیت کا باعث بنے گا. یہ حالت جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ یہ کام میرے لیے اللہ کے قرب کا باعث ہے یا اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے، اسے کہتے ہیں وہ حالت تقویٰ. اور یہ تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ بہت سارے یہاں پہ تقویٰ کے موارد ہیں کہ تقویٰ ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. ان میں سے ایک مورد یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہو. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں جو تقویٰ کے نزدیک کرتے ہیں ان میں سے ایک حکم کیا ہے؟ نماز کا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا یہ عبادات پہلے سے موجود تھی، یعنی جب بھی کسی قوم پہ کوئی نبی آیا تو اس کو جو احکامات دیے جاتے تھے ان میں ان عبادات کا ذکر پہلے مرحلے پہ کر دیا جاتا تھا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی دی گئی ہے، پہلے جب وہ کوہ طور پہ گئے ہیں اور کہا گیا کہ اخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے چپلوں کو اتار دو، انکا وادی المقدس طوا، یہ مقدس وادی ہے طوا کی. پھر اس کے بعد جب سارے وہ احکامات دے دیے گئے تو کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ للذکری، قائم کرو نماز ذکر کے لیے. ذکر یاد دہانی، ذکر کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد کراتی رہے کہ آپ بندے ہیں، آپ عبد ہیں. جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ حج کی عبادت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت ہو، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، اس میں ہمارے اندر تقویٰ کے ساتھ ساتھ کیا چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے؟ عبدیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہم اپنے آپ کے اندر یہ باور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ٹوٹلی سبمیشن، یعنی ٹوٹلی سرنڈر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ایسا کر دینا کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہماری کوئی ول ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے. اور جب یہ کرتے ہیں، جب ذکر اللہ تعالیٰ کا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا انسان کو موقع ملتا ہے اور وہ تقویٰ کی سٹیج جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. یہ اقم الصلاۃ للذکری سے علماء نے یہاں پہ بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں کہ جب تم کسی جگہ متمکن ہو، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے اور اس کا عملی نمونہ رسول خدا نے قباء کی مسجد کی تعمیر کے اور دکھایا. جب تم کسی جگہ متمکن ہو تو پہلا کام جو تمہارا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ تم وہاں پہ نماز کو قائم کرو. اور نماز قائم کیوں کی جاتی ہے؟ نماز قائم اس لیے کی جاتی ہے، دن میں 5 وقت نماز کو قائم کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم اگر کسی وجہ سے بھی راستہ بھٹکنے کی کوشش کرتے رہو تو تمہیں یاد آ جائے جب اللہ کے سامنے جاؤ کہ میں اللہ کے مخالف سے میں جانے لگا ہوں، لہٰذا پلٹ کے دوبارہ نماز کی طرف آ جاؤ. کہ 5 دفعہ یہ جسے کہتے ہیں حاضری ہے لگانی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دور نہیں گیا،
5 دفعہ جا کے اللہ تعالیٰ کو اپنی جو ہے وہ پریزنٹ پیش کرنی ہے کہ میں تیرے سامنے موجود ہوں، میں تجھے بھولا نہیں ہوں. یہ 2 نمازوں کے بیچ کا فاصلہ ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نماز ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کہ نماز نے ہمیں روکا ہے یا نہیں روکا. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہماری باقی عبادات میں کتنی جان ہے. اگر وہ اللہ کے نزدیک کر رہی ہیں تو ان میں جان ہے، اگر اللہ کے نزدیک نہیں کر رہی تو وہ وہی ہل اور وہی جسے کہتے ہیں تالیاں اور وہی سیٹیاں ہیں جو عرب حج کے موقع پہ کعبہ کے طواف کرتے وقت بجایا کرتے تھے. وہ حج انجام دیتے تھے، وہ صدقہ خیرات بہت کیا کرتے تھے، یعنی مشہور تھے صدقہ خیرات کے اندر، بہت زیادہ انفاق کیا کرتے تھے، یعنی عبادتیں مختلف طریقوں سے موجود تھی ان کے، لیکن اس کے اندر انحرافات ہو چکے تھے. اس سے وہ اللہ کے قریب آنے کے بجائے اللہ سے مزید دور ہو گئے تھے. اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں. تقریباً روزے کی پوری ڈیٹیلز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کر دی ہیں، ان چند آیتوں کے اندر. فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں. ایام یوم سے نکلا ہے، یوم کی جمع ہے ایام. یہ معدودات عددہ سے نکلا ہے، عین دال دال، یعنی جو چیز گنی جا سکے، یعنی یہ انگلیوں پہ گنے ہوئے کوئی دن ہے. جب دیکھیں رمضان آتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح تیزی سے رمضان گزرتا ہے. پہلے 10 دن کر کے 3 اشروں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں. پہلا اشرہ گزر گیا، دوسرا اشرہ گزر گیا، آخری جو ہے وہ اشرہ شمائے قدر کا اشرہ آ گیا. یعنی گنتی کے چند دن ہیں جو آتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. اور یہ ایک تسلی ہے کیونکہ عربوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے کسی آپریشن کے لیے تو ڈاکٹر اس کو تسلی دینے کے کیا بولتا ہے، بس تھوڑی سی دیر کی بات ہے، بس ابھی صحیح ہو جائے گا. یعنی وہ تکلیف برداشت کرو، تھوڑی سی دیر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فرما رہا ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے. یہ جو تم بھوکا پیاسا رہنا سمجھ رہے ہو، یہ گنتی کے چند دن ہے. لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں پورے سال کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ پورے سال جس طرح تم ان 30 دنوں کے اندر اپنے آپ کو روک رہے ہو مختلف چیزوں سے، ان حلال چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی تھی ان سے روک رہے ہو، تو تم ان حرام چیزوں سے باقی مہینوں کے اندر جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ پریکٹس 1 مہینہ کرائی جاتی ہے، باقی جو ہے 11 مہینے اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو کیا فرمایا، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، پس اگر ہو تم میں سے کوئی مریض، مرضا اس کا روٹ ورڈ ہے، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو، ٹھیک ہے، اور علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ عدہ کہتے ہیں مدت کو، ایک تعداد، ایک خاص تعداد کو کہتے ہیں. عددہ یہی اس کا روٹ ورڈ ہے. تو پورا کر لو ان اعداد و شمار کو. کب پورا کر لو، من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر. یعنی اگر تمہارے روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو جو دوسرے دن آئے اس کے اندر تم ان روزوں کو قضا کر لو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور وہ لوگ جو طاقت نہ رکھتے ہو روزے کی. یطیقونہ لفظ جو ہے وہ عطاقہ اس کا روٹ ورڈ ہے. عطاقہ الف تو الف قاف، کسی کام کو مشقت کے ساتھ انجام دینا. کسی کام کو مشقت کے ساتھ انجام دینا کے لیے لفظ عطاقہ یا عطاقہ یطاقوں کا روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے. اسی سے نکلا ہے یطیقونہ، یہ پلورل ہے. وہ سب، ٹھیک ہے، جو سب لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی تو کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بالکل دقیق بتا دی ہیں کہ اگر سفر میں ہو تو روزہ نہ رکھو، اگر مریض ہو تو روزہ نہ رکھو. اور جو ایسے لوگ ہوں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، دیکھیں کوئی سفر میں بھی نہیں ہے اور مریض بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی بوڑھا شخص ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مریض بھی نہیں ہے لیکن بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون ہے، کوئی پریگننٹ ہے، تو وہ مریض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا بتایا کہ تم جو ہے وہ دوسرے دنوں میں جب تم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو اس روزے کی تعداد کو پورا کر لو. اور اگر تمہارے اندر بالکل بھی طاقت نہ ہو، جیسے بوڑھے ہو گئے ہو، اب تم بوڑھاپے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری ہے اور تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا کرو، فدیہ دو اس کا. یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہتے ہیں کہ تم فدیہ دو ایک مسکین کو، یعنی اس کو کھانا کھلاؤ. تقریباً 3 کلو جو گندم آپ سے کہی آتی ہے، 3 کلو گندم یا اتنا کھانا جو ایک دن کے ایک آدمی کے کھانے کے لیے کافی ہو، وہ یہاں پہ فدیے کے طور پہ رکھا گیا. کفارہ اور فدیہ 2 الگ چیزیں ہیں. یہ ڈیٹیل سے ہم رمضان کے دنوں میں اس کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں فدیہ دو کس چیز کا، ایک طعام مسکین کا، یعنی ایک طعام جو ہے کسی مسکین کا، اس کا تم اس کو ادا کر دو. فمن تطوع خیرا، پس جو شخص اپنی خوشی سے خیرن کوئی نیکی کرنا چاہے، اللہ ہوا خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ضروری نہیں کہ تم ایک ہی شخص کا دو، ایک ہم نے تمہارے لیے معین کیا ہے کہ ایک شخص کا دو، کم سے کم اتنا دو، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر تم دینا چاہو تو زیادہ بھی دے سکتے ہو. وہ خیر لہ، وہ تمہارے لیے نیکی کا باعث ہے. خیر کہتے ہیں نیکی کو. آپ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو یہ جو آپ حسنہ کہتے ہیں نا، حسنہ اصل میں وہی خیر ہے
نیکی، خیر کہتے ہیں نیکی کو، اور خیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف خیر کو مختلف جگہوں پہ استعمال کیا، اس میں سے ایک جگہ پہ پیسوں کے لیے بھی لفظ خیر استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ خیر فہو خیر لہ، کہتے ہیں جو کوئی اس سے زیادہ دے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود کہ تم زیادہ کھانا لے دو، لیکن اگر تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہ مسکین کو کھانا کھلا کے تم اپنا فدیہ دے سکتے ہو، اور اس روزے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لو تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آداب گفتگو بھی یہاں پہ سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی بہتر اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ روزہ رکھنا ہے اس بندے کو، روزہ رکھنا ہے اس بندے کو، اختیار جہاں پہ ہو اور جہاں پہ اس کو اختیار ہو اور روزہ رکھنے کی اجازت ہو تو وہاں پہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال دوں آپ کو، جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، سفر پہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ کھل جاتا ہے روزہ، آٹومیٹکلی کھل جاتا ہے۔ رسول خدا کی جسے کہتے ہیں زندگی میں اگر آپ سیرت میں دیکھیں تو آپ ایک جگہ جا رہے تھے ماہ رمضان میں، پتہ نہیں کون سی جنگ تھی، تو اس میں کیا ہوا، عصر کا وقت آ گیا، لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، تو رسول خدا نے جب دیکھا تو آپ نے خود پانی منگایا اور پی لیا۔ تو جب رسول خدا نے پانی میں پی لیا تو کچھ لوگوں نے رسول خدا کے دیکھی سفر میں تھے، روزہ کھول لیا، بعض لوگوں نے نہیں کھولا، تو رسول خدا نے وہاں پہ کہا کہ انہوں نے معصیت کی۔ کیوں؟ اگر سفر ایسا ہو کہ اگر آپ اپنے وطن سے چل رہے ہوں ظہر سے پہلے اور مغرب سے پہلے کسی اور ایسی جگہ پہنچ جائے جو آپ کا وطن ہو، مثال کے طور پہ یہ بھی آپ کا وطن ہے، پاکستان کو اپنے ابھی وطن بنایا ہوا ہے، آپ یہاں سے چلیں ظہر سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے مثال کے طور پر پاکستان پہنچ جائیں، یا ایران میں مثلا میں رہتا تھا تو میں 12 بجے چلتا تھا وہاں سے، 11 بجے وہاں سے فلائٹ چلتی تھی اور 3 بجے پہنچ جاتی تھی پاکستان، تو جہاں میں پہنچتا تھا وہ بھی میرا وطن تھا، تو میں وہاں پورا روزہ رکھ سکتا تھا۔ اگر اس دوران یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اگر میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو توڑتا ہے تو میں پاکستان جا کے اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہوں، وہ روزہ میرا کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن اگر میں نے کھول لیا تب بھی میرے اوپر حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا ہے کہ بہتر کیا ہے تم روزہ رکھ لو ایسی سچویشن کے اندر، لیکن جہاں پہ سفر میں مسلسل ہو، سفر کے اندر روزہ نہیں رکھو، یہ سفر تمہارا بہت مختصر سا تھا اور مختصر سفر کے دوران تم اس جگہ پہنچ گئے ہو، تو اس صورت میں یہ روزہ رکھنا صحیح ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہم نے ظرف قرار دیا ہے، کس چیز کے لیے؟ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن کو، یعنی قرآن کے لیے اس رمضان کو ظرف قرار دے دیا گیا۔ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ میں تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس میں نشانیاں ہیں روشن، من الہدی ہدایت کی، والفرقان، اور یہ حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ فرقان لفظ فرقہ سے نکلا، فرق کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز جو جب آپ ماتھے پہ کوئی وہ زخم لگتا ہے نا زوردار، جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ آپ کے پیشانی پہ ایسا زخم لگا کہ فرقہ، یعنی وہ کھل گیا، زخم کھل گیا۔ فرق کہتے ہیں کھل جانے کو، جدا ہو جانے کو ایک دوسرے سے، تو کہتے ہیں کہ من الہدی والفرقان، اس میں نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ فرقان اصطلاح میں کس معنی میں آتا ہے؟ حق و باطل کو جدا کرنے والا۔ سورہ فرقان پوری کی پوری اس نام سے موجود ہے، اس میں ڈیٹیل سے اس کے معنی کے مصداق کے مطابق بہت ساری جو ہے مطالب بیان ہوئے ہیں وہاں پہ۔ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی تم میں سے شاہدہ مشاہدہ کرے کس چیز کا؟ منکم شہر، اس مہینے کا، فلیصمہ، تو تم اس میں روزہ رکھو، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ اس میں اس کو رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، دیکھیں ریپیٹ کر دیا گیا دوسرے طریقے سے اس کو اگلی آیت کے اندر، فعدۃ، تو تعداد کو پوری کرے دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یسر کہتے ہیں آسانی کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا، ان مع العسر یسرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں آسانیوں کے ساتھ مشکلات رکھی ہیں، وہ تمہیں برداشت کرنی ہے۔ یہ لفظ یسر سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں، یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور اس لیے کہ پورا کر لو اس گنتی کو، اور اس لیے کہ کبریائی بیان کرو تم اللہ کی اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو، اور اس لیے بھی کہ شکر گزار ہو جاؤ تم اس مہینے کے اندر۔ کیا فرمانا چاہ رہا ہے یہاں پہ؟ کہتے ہیں کہ یہ جو آسانیاں تمہارے لیے بیان کی ہیں کہ مریضی کی حالت میں، سفر کی حالت میں تم روزہ نہ رکھو، یہ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ تم اپنے اوپر تنگی محسوس نہ کرو، روزے کے مہینے سے، رمضان کے مہینے سے تم ڈرو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں آسانی پیدا کی۔ نفس جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، انسان کی فطرت بنائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ساتھ میچ کیا ہے، یا احکامات کو فطرت کے ساتھ میچ کیا ہے، کوئی چیز اس کے لیے شاخ نہیں ہوتی۔ یہ جو حکم دیا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر مختلف، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو حکم اس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جب کہا جاتا ہے کہ بچی کے اوپر اتنے سال کی عمر میں روزہ یا حجاب فرض ہو گیا ہے، یا لڑکے کے اوپر اتنے سال کی عمر میں تکالیف آ گئی ہیں، نمازیں فرض ہو گئی ہیں اس کے اوپر، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض لوگ اس میں اپنی محبت میں کہتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بچے کے امتحان ہے ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بچی ابھی چھوٹی ہے جو ہے اس کو روزہ نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ بھی بتائی ہے کہ مثلا اگر بچی کوئی بہت ہی کمزور ہے اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ روزہ اس کو چھڑوا دیں، آپ اس کو روزہ رکھوائیں، اور جب اس کی حالت ذرا سی خراب ہونے لگی اس کو آپ پانی پلا دیں تھوڑا سا، تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ وہ شرعی احکام آپ کو توضیح مسائل کے اندر تفصیل سے اس کے مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایک صلوات بھیجیں محمد میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے اشارہ کر دیجیے جب ختم ہونے والا ہو۔ ابھی کتنا ٹائم ہے؟ 20 منٹ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اب یہ آیت بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، اور اس آیت کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ مختلف جگہوں پہ مجالس میں خطبوں میں اس کو کوٹ کر چکا ہوں۔ وہ آیت کیا ہے اور یہ کس موقع پہ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے احکامات بتانے شروع کیے، جب احکام بتاتے ہیں تو اس کے بعد اگلی طرف سے ریئیکشن کیا آتا ہے؟ جب کسی کو آپ احکام بتاتے ہیں تو اگلا ریئیکشن کیا ہوتا ہوگا؟ سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ رسول میں نے تمہیں یہ احکام بتائے ہیں نا تمہیں، تو اب کیا ہونے والا ہے؟ تم سے سوالات ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ جب آیت کو الگ کر کے تمام کانٹیکس سے پڑھتے ہیں تو ایک الگ معنی آپ کو ملتے ہیں، لیکن جب آیت کو کانٹیکس کے اندر پڑھتے ہیں، اس سیاق و سباق کے اندر پڑھتے ہیں، تو دیکھیں کیا اس کے اندر ربط ہے، اس کے اندر اگلی آیتوں سے بھی اور پچھلی آیتوں سے بھی۔ ہر آیت اپنا ایک الگ مطلب بھی دیتی ہے، اور آیت اپنے سیاق و سباق کے ساتھ ایک علیحدہ سے مفہوم بھی دیتی ہے۔ اس آیت کے اندر کئی اس میں باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھے تم سے، کس سے؟ تم سے، رسول خدا تم سے، اے محمد جب آپ سے پوچھے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں۔ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے لیے لفظ انا استعمال کرتا ہے، کبھی نحنو استعمال کرتا ہے، کبھی انی استعمال کرتا ہے، کبھی انا استعمال کرتا ہے، یعنی نا پلورل ہے اور نی سنگولر ہے، کبھی انا استعمال کرتا ہے، کبھی نحنو۔ تو علماء نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے خطابات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس سے قانون نکالا ہے۔ وہ کیا قانون نکالا ہے؟ کہتے ہیں جہاں پر بھی لفظ انا استعمال کیا ہے وہاں پہ دو معنی ہوتے ہیں، اور وہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ محبت میں ہوتا ہے تو انا یا انا کی ضمیر استعمال کرتا ہے، یا کی ضمیر استعمال کرتا ہے، مذکر مفرد کی ضمیر استعمال کرتا ہے، مفرد کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ باقی جب وہ عمومی جب ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے نحنو نزلنا ذکر ونحن لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب عمومی خطاب کر رہا ہوتا ہے اور اپنی کوئی بات بیان کر رہا ہوتا ہے تو نانو ہم استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں محبت میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو یہ لفظ جو ہے ضمیر وہ انا کی آ جاتی ہے، میں میری مجھ سے، یہ ضمیر آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ضمیر یہاں محبت اللہ تعالیٰ کی جھلک رہی ہے اس کے اندر۔ کیا کس طرح سے اس میں بیان کیا گیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی میں یا ہے یعنی میرے بندے، میرے بندے جو اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے ان باتوں کو سننے کے بعد کیا کریں؟ انی میرے بارے میں سوال کریں آپ سے، فَإِنِّي تو ان سے کہہ دیں بے شک میں بہت قریب ہوں۔ قریب مقرب کہتے ہیں قریب آنے والا، اور قریب کہتے ہیں جو ہمیشہ ہی نزدیک ہو۔ قرب کہتے ہیں جو چیز آپ سے ملی بھی ہو، ٹھیک ہے، قرب جو آپ کے اطراف میں جب آپ کو ضرورت ہو وہ آپ کے دسترس میں ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے لفظ قربا قاف رے بے کا روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے بہت نزدیک ہوں. تو رسول ان کو کہہ دو کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. اور ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ میں ان سب ہم جو ہے ان کی حبل ورید کہتے ہیں شہرہ کے حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نزدیکی اپنی ظاہر کر رہا ہے کہ تم کبھی یہ پریشان نہ ہونا کہ تم کسی ایسی جگہ پہ گھر جاؤ جہاں تم کوئی راستہ نہ دیکھ پاؤ. تو میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے راستہ بھی پوچھو، مجھ سے ہدایت بھی مانگو اور مجھ سے مدد بھی مانگو. ٹھیک ہے، تو میں تمہارے بہت قریب ہوں، کبھی بھی گھبرانا نہیں کسی بات سے. گناہ کر دو کوئی بات نہیں، اللہ میرے قریب ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. کوئی مشکل آ جائے کوئی بات نہیں، اللہ میرے نزدیک ہے، اللہ میری مشکل کو دیکھ رہا ہے، وہ میری مشکل حالات کو دیکھ رہا ہے. آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ یاد ہوگا، جو جب آپ کو تیر لگ گئے اور آپ گر گئے تو مختلف جملے جو ہے مصائب کے اندر پڑھے جاتے ہیں عربی زبان کے اندر. اس میں ایک جملہ ہے، اس میں ایک جملہ مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے، امام حسین کا ہے یا امام سجاد کا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کسی جگہ پہ یہ جملہ ہے کہ یہ تحمل جو میں کر رہا ہوں یہ ساری مصیبتیں اس لیے کہ کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ سارے منظر میرے خدا کے سامنے، جس کو میں محبوب رکھتا ہوں، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، اس کے سامنے ہو رہے ہیں، اس لیے میں ان سب کو برداشت کر لوں گا. تو یہ لفظ قرب کو آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. پھر فرماتا ہے کہ اجیب ہو. اب اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی، ان کو دیکھیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے شرائط بھی بیان کی ہیں کہ پہلا کام ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے. سوال کریں گے تو جواب آئے گا. میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے بولو کہ میں ان کے قریب ہوں. یعنی یہ سوال کر رہے ہیں جو بالکل کہتے ہیں نا آئی ڈونٹ کیئر، جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، آخرت دیکھا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ جو ہو کیئرز اور آئی ڈونٹ کیئر والے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے بات نہیں ہو رہی. یہ ان کے لیے بندے ہیں جو ہو کیئرز، جو کیئر کرتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں لفظ یہاں پہ آنا چاہیے تھا عجب، تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ آیا اجیبو. عربی گرامر کے اندر بڑی خوبصورتی ہے. اجیبو کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اجیبو کہ کنٹینیوسلی وہ کام مسلسل جاری ہو. یعنی تم ایک سوال کرتے ہو لیکن میرا جواب مسلسل جاری رہتا ہے. یعنی تم مجھ سے کہتے ہو اے اللہ، ایک دفعہ کہتے ہو مجھے صحت دے، میں پوری زندگی تمہیں صحت دیتا ہوں، میں پوری زندگی تمہاری صحت سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتا ہوں. تو میرا جواب کنٹینیوس ہوتا ہے. تم مجھے آواز دو، میرا جواب مسلسل تمہارے لیے کنٹینیوس جاری رہے گا. ٹھیک ہے نا. فعل مضارع جب آ جاتا ہے تو فعل مضارع استمرار یعنی کنٹینیوٹی پہ دلالت کرتا ہے. یہ مستقبل کے معنی بھی دیتا ہے اور حال کے معنی بھی دیتا ہے عربی زبان کے اندر. یہ میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. جب کہتے ہیں اجیبو یعنی آج بھی تو اگر تم سے مانگو تو مسلسل جواب دیتا رہوں گا اور آئندہ بھی جواب دوں گا. یعنی دونوں چیزوں کو اس نے کور یہاں پہ کیا ہے. کس چیز کا جواب دوں گا؟ دعوت الدائی، اپنے بندے کی پکار کا، اپنے بندے کی پکار کا میں جواب دوں گا. یعنی جب میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں اس بندے کی پکار کا جواب دوں گا. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. اس کا ترجمہ حدیث اس طرح سے میں کر دوں، جب تم سے پوچھیں اے محمد میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں، جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. یعنی یہ شرط ہے، پکارا جائے گا تو میں جواب دوں گا، اگر پکارا نہیں جائے گا تو جواب نہیں دوں گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد ضرور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ شخص بڑا متکبر ہے، میں اس کو نہیں بخشوں گا. کہ جو اتنا تکبر کرتا ہے کہ میرے سامنے میری عبادت کرنے کے بعد مجھ سے کوئی مانگتا بھی نہیں ہے. وہ تو ضرور اللہ تعالیٰ سے چاہے ایک دعا کریں چاہے کچھ بھی دعا کریں، دعا ضرور کریں نماز کے بعد. یہ تسبیح اصل میں دعا ہے. یہ جو ہمیں آداب سکھائے گئے مستحبات نماز، تسبیح پڑھو، جو ہے وہ اتنی دفعہ الحمد پڑھو، اتنی دفعہ جو ہے وہ استغفار کرو، یہ سب آداب بتائے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا یہ دعا ہے، استغفر اللہ دعا ہے. جتنی دعائیں پڑھتی ہیں ساری دعائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے دعا ضرور مانگو، تمہاری دعائیں میں قبول کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، جواب مسلسل دیتا ہوں اس کا. پھر اس کے بعد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے وہ حکم مانے میرا، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. ان کو کیا چاہیے اس کے بدلے میں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں. آگے شرط بیان کر دی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ اس کی شرط ہے، ان کی دعا قبول ہونے کی شرط ہے کہ میری بات کا، میری پکار کا جواب دیں. اللہ کہاں بات کرتا ہے، اللہ کہاں پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پکارتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے. کتب علیکم الصیام، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو کہتا ہے کہ تمہاری دعائیں سننے کے لیے اپنے اندر یہ شاید پیدا کرو کہ جواب دو میری پکار کا، یعنی ان پہ عمل کرو جو میں نے تمہیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے. وَیُؤْمِنُوا بِی، اور ایمان بھی رکھو.
بغیر ایمان کے عمل بھی بیکار ہے. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان بھی لے کے آؤ میرے پر. یعنی یہ عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے کہ جو عبادت کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھی جا رہی ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے اور اس کا مجھے بدلہ ملے گا، اس کو چھوڑنے کا مجھے عذاب ملے گا. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست کو پالیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. اس کے بعد روزے کے بارے میں احکامات بیان کیے جاتے ہیں. وہ احکامات میں سرسری بیان کرتے ہوئے گزرتا ہوں. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے کیا روزے کی حالت میں رات کو بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے ان کا لباس ہو. لباس لبس سے نکلا ہے. لبس کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی ہو. لباس 3 چیزوں یا 4 چیزوں کی جسے کہتے ہیں کہ عکاسی کرتا ہے. لباس عیوب کو ڈھانک دیتا ہے، لباس خوبصورتی کو چھپا دیتا ہے، لباس آپ کو زینت دیتا ہے. مرد و زن کو، بیویاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کنایتاً بڑی خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے. یعنی اگر تمہارے درمیان آپس میں جو بھی رنجشیں، جو بھی قدورتیں جو بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لو، کچھ مر لو، لیکن تم ایک دوسرے کا لباس ہو، یہ بات تمہاری کسی اور جگہ پہ بیان تمہاری زبان سے نہیں ہونی چاہیے. تم ان کے لیے لباس ہو. عیوب کو چھپاؤ، عیوب کو عیاں نہ ہونے دو، ایک دوسرے کے رازوں کو چھپاؤ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے اللہ جانتا ہے بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، سو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہذا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو ان کو جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں ہو نظر آ جائے تم کو صبح کی سفید دھاری رات کی دھاری سے. فجر کو پھر پورا کرو تم روزے کی رات تک، اور مت مباشرت کرو ان سے جب تک تم معتکف ہو مساجد میں. یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ، بس نہ نزدیک جانا ان کے. اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام کو ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں. 2-3 باتیں یہاں پہ بیان کرنے کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ان میں سے ایک بات جو بیان کرنے کی ہے وہ کیا ہے، لفظ جو روزے کی وہ بتائیے حدود، کہ روزہ کب سے شروع کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی عبادت انسان کے درمیان رائج ہوتی ہے، مسلمانوں میں ہو یا عیسائیوں میں ہو، یہودیوں میں، کسی بھی دن میں کوئی عبادت جب رائج ہوتی ہے تو اس عبادت کے رائج ہونے کے بعد لوگوں میں اس عبادت کے ادا کرنے میں، ادائیگی میں مختلف جو ہے وہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں. ان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی نشانی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ نشانی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مختلف لوگوں کے لیے وہ نشانی آگے پیچھے ہو سکتی ہے. کہ روزہ شروع کرنے کے وقت کیا ہے کہ جب خیط الابیض جو ہے وہ خیط اسود سے جدا ہو جائے، بلند ہو جائے. خیط اسود یعنی سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے. یہ کنایا ہے. کنایا کس کا ہے؟ جب رات اور سفیدی، رات اور صبح آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے، اس وقت کو کہا جاتا ہے. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ اپنے سرہانے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیتی تھی، صبح اٹھ کے دیکھتی تھی علیحدہ ہوئے ایک دوسرے سے نہیں ہوئے. تو کسی نے کہا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا کہ یہ حکم آیا ہے کہ روزہ جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ ہو جائے تو اس وقت جو ہے روزہ رکھ لو، اور جب سورج جو ہے ڈوب جائے، اندھیرا ہو جائے، تو تم رات ہو جائے تو تم جو ہے وہ روزہ کھول لو. کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ بات پتہ تھی کہ ایک خط سا نظر آتا ہے. اب بعض دفعہ دیکھنے والے کو ایک کہتا ہے کہ ابھی خط شروع ہوا ہے، وہ اس وقت سے روزہ رکھ لیتا ہے. ایک کہتا ہے نہیں، جب تک پورا واضح نہ ہو جائے، علیحدہ نہ ہو جائے، میں اس وقت سے روزہ نہیں رکھوں گا. یہ 10 منٹ کا کھیل ہوتا تھا سارا 5 سے 10 منٹ کا کھیل ہوتا ہے کہ جس میں شروع ہونا اور بالکل جدا ہو جانا ہو جاتا ہے. تو یہ جو نمازوں کے وقت میں اختلاف نظر آتا ہے آپ کو، اسی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ وہ جب شروع ہوا ہے اسی وقت سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، پورا یہ علیحدہ ہو جائے جب سے جو ہے وہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے. کیونکہ جب فعل استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع،
تو فعل مضارع 3 چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، اس میں سے 2 کیا ہے؟ ایک اختتام فعل کو کبھی بیان کرتا ہے فعل مضارع، کبھی ابتدائی فعل کو بیان کرتا ہے، کبھی وسط فعل کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مختلف مثالیں ہیں۔ وہ مثالیں کس طرح سے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ ابتدائی فعل کی بات ہو رہی ہے، یعنی نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح مختلف مثالیں ہیں کہ وسط فعل کی بات ہو رہی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے ایسا جگہ پہ فعل مضارع کو استعمال کیا کہ اینڈ ہے، اس بات کا اینڈ ہے، تو اس وجہ سے یہ جو اختلاف نظر ہے، اس وجہ سے بعض دفعہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بعض علماء جو رات کا وقت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی وہ رات ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اندھیرا چھا جانا وہ رات ہے، جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر جو اختلاف نظر آتا ہے یہی وجہ نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں سورج کا ڈوبنا رات کی علامت ہے۔ وہ آپ پاکستان اور اردو زبان جاننے والے، انگلش زبان جاننے والے، وہ نائٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رائج تھا کہ جب سورج ڈوب گیا اس کو رات کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے ہمارے یہاں کہ جب قرص کہتے ہیں اس ٹکیا کو، جب وہ قرص غائب ہو جائے آنکھوں کے سامنے سے تو روزہ کھل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں شیعہ علماء کا آیت اللہ بہتر یہ فتویٰ تھا کہ آیت اللہ ثانوی کا یہ فتویٰ ہے کہ جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے روزہ کھول سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ احتیاط کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر کہ آپ کو پکا یقین ہو جائے تو وہ سرخی جب حمرہ مشرقیہ جسے کہتے ہیں وہ جب سر سے گزر جائے تو اس کے بعد آپ روزہ کھولیں۔ ہمارے اس احتیاط سے اور 15 منٹ احتیاط کر کے کہتے ہیں نماز بھی پوری پڑھ لو اور صرف مغرب کی نہیں پڑھو، عشاء کی بھی پڑھ لو، پھر بیچارے بچوں کو بیچارے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مستحب ہے کہ نماز کے بعد روزہ کھولا جائے، لیکن یہ نہیں کہ عشاء کے بعد کھولا جائے۔ مستحب ہے کہ نماز کے بعد روزہ کھولا جائے، ٹھیک ہے، لیکن نماز سے پہلے روزہ کھول سکتے ہیں۔ یہ اذان جہاں پہ اللہ ہوگا کی آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ ایسے اس کو گھور گھور کے دیکھیں یہ کیسا ہے، اس کو بڑی جلدی تھی، بھوک لگ رہی تھی، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے بعد کھول رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والی اس میں کوئی بات نہیں۔ یہ مستحب ہے، آپ مستحب پہ عمل کر رہے ہیں، باقی جگہوں پہ مستحب پہ عمل نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ مستحب پہ ہم ضرور عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ڈفرینس دوسروں سے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ضد کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ۔ اچھا دوسری بات، اس میں کچھ بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، وہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ فقہی احکام ہے، تو یا توضیح مسائل کے اندر اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہتے ہیں کہ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق، یعنی کھا سکتے ہو مال لیکن حق کے ساتھ، ناحق نہیں کھا سکتے، یعنی دوستی محبت یاری میں ایک دوسرے کی چیزیں کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ شوخی میں دوست کی جیب سے نکالا وہ کھا گئے، شوخی میں دوست کی جیب سے 10 روپے نکالے وہ خرچ کر دیے، اس کے گھر میں گئے اس کے گھر میں جو چیز پڑی تھی اٹھا کے کھا لی، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ نے کس گھر سے ہمیں اوپن پرمیشن دی کہ بغیر اجازت کھا سکتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو یا نہیں پتہ؟ قرآن مجید میں پوری آیت ہے کہ کس کس کے گھر بغیر اجازت کھا سکتے ہیں، ماں کے گھر میں، باپ کے گھر میں، نانا دادا خالہ پھپھی دوست اور وہ جس نے تمہیں اپنے گھر کی چابی دی ہوئی ہو، یعنی اعتبار کیا ہے تمہارے پر ٹرسٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ احکام خدا کے احکام ہے، تو اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے کوئی کہ میں قمر بھائی گھر کے میں نے اٹھا کے کچھ کھا لے گئے، یہ دیکھو کیسے آدمی ہے انہوں نے بغیر پوچھے مجھ سے کھا لیا، ٹھیک ہے، لیکن میرے دوست ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد سے، تو نہ کھاؤ ان کا مال آپس میں ناحق اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک۔ تدلو دلہ یدلو جو ہے لفظ ہے وہ عدلہ سے نکلا ہے، عدلہ یدلی، اس کو کہا ہے ڈول جو ہے نا، دلو دال واو دال لام واو دلو عربی زبان میں کہتے ہیں اس ڈول کو، اس بالٹی کو جو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ کنایتاً استعمال کی ہے کہ یعنی یہ جو تم ایک دوسرے کا مال کھا لیتے ہو ان کو غیر جو یعنی ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور ان کو حاکموں تک جو ہے نا نہ پہنچاؤ، ظالم حاکموں تک اس مسئلے کو نہ پہنچاؤ۔ اگر آپس میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہے تو ظالم حاکم تک اس کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کنایا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھر بھر کے بڑی بڑی شہادتیں لے کے اس کے بعد نہ پہنچاؤ کہ اس نے میرے جو ہے وہ $5 چرا لیے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس غرض سے نہ کھا جاؤ کہ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اجازت لے کے کسی کا مال استعمال کرو۔ انشاءاللہ یہیں تک ہم گفتگو رکھتے ہیں آیت نمبر 188 تک۔
نیکسٹ جو ہے وہ آیت نمبر 89 سے ہم نیکسٹ اس میں اسٹارٹ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس خلیص سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ذہنوں کو قرآن فہمی کے لیے جو ہے وہ ہمارے قرآن فہمی کو ہمارے ذہنوں کے لیے آسان فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مومنین مومنات مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما. ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.